الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس ہے بیٹا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاک اسٹڈی کا ہمارا جو پہلا چیپٹر سلیبس میں شامل تھا وہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہم اسلامیات کا لیسن پڑھیں گے، اور اسلامیات کا ہمارا پہلا باب جو پہلا چیپٹر ہمارا سلیبس میں شامل تھا، قرآن پاک کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ تو بیٹا ہم نے اس کا پہلا لانگ کوشچن میں نے آپ کو وائٹ بورڈ پہ لکھوا دیا تھا، اور آپ لوگوں نے اسے کاپیوں پہ بھی نوٹ کیا تھا۔ تو بیٹا جہاں پہ وہ کوشچن آپ نے لکھا ہے اسی کے آگے آپ نے یہ کوشچن شروع کرنا ہے، اور ایک تو آپ نے یہ یاد بھی کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اسے آپ نے جس طرح پہلا کوشچن لکھا ہے اسی طرح سے بھی آپ نے لکھنا ہے۔ تو دوسرا سوال ہے ہمارا، قرآن مجید کو کس طرح محفوظ کیا گیا، اس کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو سب سے پہلے بیٹا ہم ہیڈنگ دیں گے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب۔ یہ جو میں انڈر لائن کرتا جاؤں گا یہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے اسے، اور آپ کو پتہ ہے ہیڈنگ جو ہے وہ ہم نے مارکر کے ساتھ لکھنی ہے، اور خوبصورت اچھے طریقے سے آپ نے لکھنا ہے جی۔ سب سے پہلے ہماری ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم کے نزول کو 1400 برس سے اوپر ہو چکے ہیں۔ تو بیٹا جیسا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے مبعوث کیے، تو جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا، تو اب انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے بعض انبیاء کرام کو صحیفے عطا کیے، بعض کو کتابیں عطا کی۔ تو جو اللہ نے کتابیں اتاری ان میں تورات، انجیل، زبور، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ پھر جو وہ پہلی جو کتابیں تھیں ان کے اندر اس وقت کے لوگوں نے، اس وقت کے جو عالم تھے انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کی، لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی، یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اور کلام اللہ سے مراد یہ جو پہلی کتابیں تھیں وہ کتاب اللہ تو تھیں لیکن کلام اللہ نہیں تھیں۔ قرآن مجید جو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ تو تورات، انجیل، زبور کتاب اللہ تو ہیں، کلام اللہ نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے مراد اللہ نے لکھی ہوئی کتاب، ان کو پڑھا نہیں اللہ نے، لیکن قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے لکھ کے بھی بھیجا، اور ساتھ میرے رب نے اس کی تلاوت بھی کی ہے، اسے پڑھا بھی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کلام اللہ۔ تو پہلی کتابوں کے اندر اس وقت کے لوگوں نے تبدیلیاں کی، اپنی نفس کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق تبدیلیاں کی، لیکن قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ 1450 سال اب تک بیت چکے ہیں، لیکن آج تک اس قرآن کی بیٹا ایک زبر، زیر، پیش، کسی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم کے نزول کو 1400 برس سے اوپر ہو چکے ہیں۔ اس طویل عرصے میں یہ کتاب ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ ہے۔ اتنے لمبے عرصے میں مسلمانوں کو زوال بھی آیا، مسلمانوں کو عروج بھی آیا، مسلمانوں نے بادشاہت بھی کی، مسلمان محکوم بھی ہوئے، لیکن اس قرآن کے اندر ایک لفظ، زبر، زیر کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، بلکہ ایک ایک حرکت زمانہ نزول سے لے کر، زمانہ نزول یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس وقت سے لے کر اب تک محفوظ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ اور بیٹا جس چیز کی حفاظت اللہ لے لے اسے دنیا ٹچ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پاک کلام کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دوسری بیٹا ہماری ہیڈنگ ہے قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بیٹا دیکھیں یہ ہماری وہ کتاب ہے جو جتنی اللہ نے پہلی کتابیں نازل کی ان کا انکار نہیں کرتا۔ قرآن، تورات، انجیل، زبور کا انکار نہیں کرتا۔ قرآن بلکہ ان کی وضاحت پیش کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اور بلکہ قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جو ان کے اندر اللہ نے حقیقت بیان کی تھی، سچ بیان کیا تھا، آگے جو ان کے علماء نے اس کے اندر تبدیلیاں کی، قرآن ان کو اپنے اندر نئے سرے سے بیان کرتا ہے کہ وہ حکم انہوں نے بدل دیا، اصل حکم یہ تھا۔ تو قرآن سابقہ کہتے ہیں پہلی کتابوں کی، پہلی قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سب سے آخری کتاب اور سب کا مصدق میں تصدیق کرنے والا اور نگران ہے، اور ان کی نگرانی بھی کرتا ہے کہ بھئی یہ اس میں یہ تبدیلی تم نے کی ہے، یہ تم نے تبدیلی کی ہے، اس میں اللہ کا حکم یہ ایسا نہیں تھا، اللہ کا حکم ایسے تھا۔ جس پر انسانیت کی ہدایت، مخلوق کا خالق سے رابطہ اور بعثت محمدیہ نہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا، اس وقت سے قیامت تک دعوت الہی کی ذمہ داری ہے۔ اس کی شان دوسری آسمانی کتابوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت اور اس ہر قسم کی تبدیلی اور کمی یا زیادتی سے دور رکھنے کا ذمہ لیا کہ اس کے اندر کوئی انسان اس کے اندر رتی برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا یہ ایک اعلیٰ مرتبہ کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی کہ کوئی انسان اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کے زبر زیر کو ہٹا نہیں سکتا، اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔ آگے بیٹا ہماری ہیڈنگ ہے مزید احتیاط۔ اس وعدہ حفاظت میں قرآن کی حفظ و بقا، اشاعت و فروغ، تلاوت کیے جانے، پڑھے اور سمجھے جانے وغیرہ سب لفظ حفظ میں آ جاتے ہیں۔ آغاز اسلام ہی سے مسلمانوں میں الفاظ کی حیرت انگیز کثرت ہو گئی، یعنی کہ شروع میں جب قرآن کریم نازل ہوتا تو صحابہ کرام اس کو لکھتے ساتھ ساتھ یاد کرتے، اور جب یاد کرتے پھر اسے اپنی نمازوں میں انہیں تلاوت کرتے، تو اس طرح قرآن ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتا رہا، لکھا بھی جاتا رہا، یاد بھی ہوتا رہا۔ تو مسلمانوں میں حفاظ کی حیرت انگیز کثرت ہو گئی۔ اس طرح حفاظ کی تعداد مسلمانوں کی تعداد کے ساتھ بڑھتی رہی، جو مسلمان تعداد میں بڑھتے رہے، اس کو یاد کرنے والے حفاظ کرام بھی بڑھتے رہے، اور آج تک الحمدللہ اس قرآن کو یاد کرنے والے وہ ہمیں ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے چمڑے کے ٹکڑے، اس وقت چونکہ بیٹا یہ ورق تو تھا نہیں، تو لہذا اسے جس طرح یہ ذہنوں میں بیٹھتا رہا، اسے صحابہ کرام یاد کرتے رہے، تو اسی طرح اس کی حفاظت کے لیے اسے چمڑے کے ٹکڑے، چمڑا لے کر اسے جب خشک کر کے اس کے کھال کے اوپر لکھا جاتا ہے، چمڑے کے ٹکڑے پر لکھتے۔ کھجور کی چھال، جو کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس کی ایک چھال ہوتی ہے، جو پتے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی لکھتے۔ سفید سنگ مرمر بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی کہ انہوں نے اپنی نگرانی میں یہ لکھوانا ہے تاکہ کسی کو غلطی ہو تو اسے تصحیح کیا جائے۔ آگے بیٹا ہماری ہیڈنگ ہے قرآن اللہ کا کلام۔ قرآن اللہ کا کلام۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ باقی تورات، انجیل، زبور یہ کتاب اللہ تو ہیں، کلام اللہ نہیں۔ کلام اللہ کا مطلب جو اللہ نے اس کو تلاوت کیا ہو۔ کہ قرآن واحد وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اسے پڑھا بھی ہے، تلاوت بھی کی ہے میرے رب نے۔
تو باقی کتابیں صرف کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور اس کے جمع و بیان کا بھی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اس کی حفاظت، اس کا جمع کرنا، بیان کرنا، تو یہ سب کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ بیٹا آج ہمارا لیسن تھا، اسے آپ نے لکھنا بھی ہے بیٹا، ہوم ورک کرنا ہے، جس طرح پہلے ہم اس اسلامیات کے لانگ کویشچن کا ہوم ورک کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسے اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔